سب سے پہلے میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ میری ہر ڈیلی آنے والی رات 10 بجے نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آج ہم کہکشاں ناول کو پڑھیں گے جو کہ مفتی ممتاز کے قلم سے نکلا ہوا ایک ایسا ناول ہے جو انسانی نفسیات اور معاشرتی اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس ناول کی کہانی کسور تحریر کی گئی ہے اور قاری کو ہر قسم نئے موڑ اور نوکھے تجربات سے گزرنا ہوتا ہے جو کہ انتہائی دلچسپی کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کا کرداروں کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ شہزاد کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ وہ ایک حساس طبیعت کا مالک ہے اور اپنے گرد و نواح کے حالات پر گہری نظر رکھتا ہے۔ شہزاد کے دل میں ہمیشہ سے کچھ خواب پلتے ہیں جو اس کی شخصیت میں گہرائی اور پیچیدگی پیدا کرتے ہیں۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کا خواب دیکھتا ہے لیکن اس کے اندر کی بے چینی اسے کسی ایک جگہ ٹھہرنے نہیں دیتی۔ سلمیٰ شہزاد کی بچپن کی دوست اور ایک قریبی رشتہ دار ہے۔ سلمیٰ کی شخصیت روایتی اور معاشرتی اقدار کی پابند ہے۔ اس کی زندگی میں سکون اور سادگی ہے لیکن وہ شہزاد کی بے چینی اور اس کی شخصیت کی پیچیدگی کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ خالہ جان کہانی کے ایک اہم بزرگ کردار ہیں جو شہزاد اور سلمیٰ کی زندگی میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ وہ دنیا کو اپنی روایتی اینک سے دیکھتی ہیں اور بچوں کو بھی انہی اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ پہلی قسم میں ہم کہانی کا آغاز ایک چھوٹے سے شہر کے گھرانے سے ہوتا ہے جہاں شہزاد اور سلمیٰ اپنی بچپن کی یادیں تازہ کر کے نظر آتے ہیں۔ شہزاد کی شخصیت میں ایک عجیب سی بے چینی ہے جسے ایک ایسی راستے کی تلاش میں لے جاتی ہے جہاں اسے اپنی پہچان مل سکے۔ سلمیٰ جو شہزاد کی بچپن کی دوست اور رازدار ہے اس کی اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ ناول کے ابتدائی حصے میں شہزاد کی بے چینی اور اس کے سوالات اور دنیا کے بارے میں اس کا نرالا اندازی فکر پیش کیا گیا ہے۔ خالہ جان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ زندگی کو کیسے گزارا جائے لیکن شہزاد کے اندر ایک نیا جہان بسا ہوا ہے جو اسے معاشرتی اصولوں کو توڑنے اور اپنی راہ خود بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ پہلے قسم میں مصنف نے اس بات کو بڑی خوبی سے پیش کیا ہے کہ کیسے ایک عام معاشرتی گھرانے کے نوجوان کے اندر ایک غیر معمولی سوچ پروان چڑھتی ہے۔ شہزاد کی زندگی اور اس کی سوچ کاری کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے کہانی میں دلچسپی لینے پر مجبور کرتی ہے۔ پہلے قسم کے آخر میں شہزاد ایک فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو روایتی اصولوں کے مطابق نہیں گزارے گا۔ وہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ ناول کا آغاز کہانی کی ابتدا ایک چھوٹے سے پرسکون شہر سے ہوتی ہے جہاں پرانا طرز زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ شہزاد کا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں روایتوں اور اصولوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے۔ شہزاد کی والدہ ایک نہایت محنتی اور روایتی عورت ہیں جو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، جبکہ خالہ جان جنہیں گھر کا روحانی سربراہ سمجھا جاتا ہے اپنے تجربات اور اصولوں کی روشنی میں بچوں کو زندگی کی حقیقتیں سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ شہزاد کی شخصیت اور ابتدائی حالات شہزاد اپنے بچپن سے ہی ایک غیر معمولی ذہانت کا حامل رہا ہے لیکن اس کی سوچ ہمیشہ سے روایتی حدود کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب اس کے ساتھی اور دوست سکول کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتے تھے تب شہزاد اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ وہ ہمیشہ دنیا کو ایک الگ راویے سے دیکھتا ہے اور اکثر سوال کرتا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ شہزاد کے اندر ایک عجیب سا تضاد ہے۔ وہ ایک طرف اپنے خاندان اور ان کی محبت کی قدر کرتا ہے مگر دوسری طرف وہ ان کے اصولوں اور معاشرتی پابندیوں سے بغاوت کرنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر کی یہ کشمکش اس کی شخصیت کو ایک دلچسپ پہلو عطا کرتی ہے جو قاری کو اس کے بارے میں مزید جاننے کی جستجو میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سلمیٰ کا کردار اور اس کا شہزاد سے تعلق۔ سلمیٰ شہزاد کی بچپن کی دوست اور قریبی رشتہ دار ایک سادہ شرمیلی اور روایتی لڑکی ہے۔ وہ شہزاد کی مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے مگر اس کی غیر معمولی سوچوں کو اکثر سمجھ نہیں پاتی۔ سلمیٰ کی زندگی بھی روایتی اصولوں اور اقدار کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے جہاں سب کچھ ٹھیک چلتا ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ سلمیٰ اور شہزاد کے درمیان مکالمے بڑے ہی دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ شہزاد جب بھی دنیا کے اصولوں اور روایات پر سوال اٹھاتا ہے سلمیٰ اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زندگی کو جینا اسی میں ہے کہ ہم اصولوں کا احترام کریں جو ہمارے بڑوں سے ہمیں ملے ہیں، مگر شہزاد جو ہمیشہ سوال کرنے کی عادت رکھتا ہے ان جوابات سے مطمئن نہیں ہوتا۔ خالہ جان کی تعلیمات اور شہزاد کا رد عمل۔ خالہ جان جنہیں خاندان کے بزرگ ہونے کی وجہ سے ہر بات میں دخل دینے کا حق حاصل ہے، شہزاد کی اس بے چینی کو دیکھ کر اکثر اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ شہزاد کو اس کی ماں کی طرح روایتی اقدار کے مطابق چلنے کی نصیحت کرتی ہیں اور کہتی ہیں زندگی کا سکون انہی روایات اور اصولوں میں ہے۔ جو لوگ اس سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ بھٹک جاتے ہیں۔ لیکن شہزاد کا جواب ہمیشہ خالہ جان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے
خالہ جان، اگر ہر کوئی انہی اصولوں کے مطابق چلے گا تو دنیا کیسے بدلے گی؟ اگر ہر کوئی سکون سے بیٹھ جائے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ خالہ جان، جو ہمیشہ سے اپنے نظریات پر قائم ہے، شہزاد کی ان باتوں کو نادانی سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں، بیٹا، زندگی کا اصل مقصد سکون اور اطمینان ہے، اور وہ صرف روایات میں رہ کر ملتا ہے۔ شہزاد کی اندرونی کشمکش۔ پہلے قسم میں ایک اہم حصہ شہزاد کی اندرونی کشمکش پر مبنی ہے، تو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس طرح اس کی بے چینی اور بڑھ جاتی ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے، کیا میں بھی ویسے ہی زندگی گزاروں گا جیسے خالہ جان نے گزاری؟ کیا میری زندگی کا مقصد صرف روایتی اصولوں کی پیروی کرنا ہے؟ اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹنے کو ہے۔ وہ اپنی زندگی میں ایک بڑا فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ اسی طرح زندگی گزارتا رہا تو وہ کبھی بھی اپنی اصل شناخت نہیں پا سکے گا۔ پہلے قسط کے اختتام پر ایک واقعہ پیش آتا ہے جو کہانی کو ایک نیا رخ دیتا ہے۔ ایک دن شہزاد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے جب اچانک شہر میں ایک مشہور ادیب اور فلسفی کی آمد کی خبر ملتی ہے۔ یہ ادیب، جسے شہزاد بچپن سے پڑھتا آیا ہے، اس کی زندگی کی سوچ کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شہزاد کا دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس ادیب سے ملے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ فیصلہ پہلی قسط کا ایک بڑا موڑ ہے جو شہزاد کی زندگی کو ایک نئے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ شہزاد کے دل میں ایک نئے عزم اور جوش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ لمحہ جب وہ اس ادیب سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو ایک نئی سمت دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے روایات اور اصولوں کو پیچھے چھوڑنا ہوگا۔ یہ شام کا وقت تھا جب پورے محلے میں خاموشی سی زندگی کے آثار تھے۔ شہر کی سڑکیں سنسان ہیں اور ہر گھر میں دن بھر کی تھکن کے بعد لوگ اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں۔ کہانی کے مرکزی گھر یعنی شہزاد کے والدین کا گھر ایک روایتی طرز کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر سادگی، محبت اور روایات کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شہزاد کی والدہ ایک محنتی اور روایتی خاتون شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ خالہ جان صحن میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی ہوئی ہیں جہاں سے وہ پورے گھر پر نظر رکھتی ہیں۔ شہزاد کی کیفیت اور جذبات کی عکاسی۔ شہزاد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کھڑکی سے باہر دور افق تک دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب ہیں، مگر ان خوابوں کے پیچھے چھپی گہری اداسی بھی ہے۔ اس کے کمرے کی دیواریں مختلف قسم کی کتابوں اور تصاویر سے بھری ہوئی ہیں۔ ایک طرف مختلف فلسفیوں اور ادیبوں کے اقتباسات چپسا ہیں جو اس کی سوچ کی گہرائی کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن ہے کہ اچانک سلمیٰ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ سلمیٰ ایک سادہ اور روایتی کپڑوں میں ملبوس شہزاد کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، شہزاد، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوئی بات ہے جو تمہیں بے چین کر رہی ہے؟ شہزاد ایک گہری سانس لیتے ہوئے جواب دیتا ہے، سلمیٰ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں زندگی میں قید ہوں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کو کوئی نامعلوم طاقت اپنی طرف کھینچ رہی ہے، جیسے میں یہاں کا نہیں ہوں۔ سلمیٰ حیرانی سے اسے دیکھتی ہے اور مسکراتے ہوئے کہتی ہے، شہزاد، تم ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہو جو میری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ زندگی کو آسان لو، دیکھو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہمیں بس ان اصولوں کے ساتھ جینا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے سکھائے ہیں۔ شہزاد سلمیٰ کی بات سن کر خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سلمیٰ کی دنیا اور اس کی دنیا میں بہت فرق ہے۔ سلمیٰ کی سوچ محدود ہے جبکہ شہزاد کی سوچ بہت وسیع۔ فلسفے کی آمد کی خبر۔ اچانک شہزاد کو اس کے ایک دوست کی طرف سے فون آتا ہے۔ دوست جوش سے بھری ہوئی آواز میں کہتا ہے، شہزاد، تمہیں پتہ ہے وہ ادیب، وہی جس کی کتابیں ہم نے اتنی دفعہ پڑھی ہیں، وہ شہر میں آیا ہوا ہے۔ وہ کل شام کو لائبریری میں ایک سیمینار دے رہا ہے۔ تمہیں تو اس کی کتابیں بہت پسند ہیں، تمہیں ضرور وہاں جانا چاہیے۔ شہزاد کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ وہ دوست سے مزید تفصیلات لیتا ہے اور کال بند کرنے کے بعد فوراً سلمیٰ کی طرف دیکھتا ہے۔ سلمیٰ، یہ وہی ادیب ہے جس کے بارے میں نے تمہیں ہمیشہ سے بتایا تھا۔ مجھے اس سے ملنا ہے، شاید اس سے مل کر مجھے میرے خوابوں کے اور میرے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ سلمیٰ تھوڑا فکر مند ہو کر بولتی ہے، مگر تم جا کر کرو گے کیا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے پائے گا؟ شہزاد پرعزم انداز میں جواب دیتا ہے، میں نہیں جانتا، مگر میں کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ موقع ظاہر نہیں کر سکتا۔ گھر والوں کا رد عمل۔ شہزاد اس بات کا تذکرہ جب خالہ جان اپنی والدہ سے کرتا ہے تو وہ دونوں بے حد حیران ہو جاتی ہیں۔ خالہ جان، جو ہمیشہ شہزاد کے فیصلوں پر نظر رکھتی ہیں، اسے کہتی ہیں، بیٹا، یہ سب فضول باتیں ہیں، ان ادیبوں اور فلسفیوں کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ لوگ ہمیں کتابیں سکھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تمہارا وقت ضائع ہوگا، بہتر ہے کہ تم اپنی تعلیم اور مستقبل پر توجہ دو۔ مگر شہزاد، جو ایک نیا عزم اپنے دل میں لیے ہوئے ہے،
خالہ جان کی باتوں سے مطمئن بالکل بھی نہیں ہوتا، احترام سے کہتا ہے، خالہ جان ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہی ہوں، مگر میں اس سے خود ملنا چاہتا ہوں، اگر میں نہیں گیا تو ہمیشہ پچھتاؤں گا۔ خالہ جان غصے میں آ جاتی ہیں، مگر شہزاد کی ماں بیچ میں آ کر کہتی ہیں، خالہ جانے دیں، اگر شہزاد کو جانا ہے تو جانے، شاید اس کے دل میں جو سوالات ہیں ان کا اس کو جواب ہی مل جائے۔ اسی لمحے کیا ہوتا ہے کہ جب شہزاد اپنے دوستوں سے بات کر کے سیمینار میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ایک محض ملاقات نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ وہ اپنے کمرے میں رات دیر تک بیٹھا رہا، اس ادیب کی کتابیں پڑھتا رہا، ان اقتباسات کو یاد کرتا ہے جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی روشنی ہے، جیسے اسے اپنی منزل کا کچھ حصہ دکھائی دے رہا ہو۔ وہ دل میں سوچتا ہے، اگر یہ ملاقات بھی میری زندگی کو نہ بدل سکی تو شاید میں کبھی بھی اپنی شناخت حاصل نہ کر سکوں۔ شہزاد اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا اپنے خیالات کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر چمکتے ستاروں کو دیکھتا ہے اور خود سے کہتا ہے، کل کا دن ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ کیا یہ ملاقات میرے سوالات کا جواب دے پائے گی؟ کیا میں اپنے خوابوں کی تعبیر پا سکوں گا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو پہلی قسط کا نچوڑ ہیں اور قاری کو تجسس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا واقعی ہی شہزاد اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر پائے گا یا وہ بھی انہیں روایتی اصولوں کے شکنجے میں جکڑ جائے گا؟ اگلی قسط ہم دیکھیں گے کہ شہزاد اور اس کی ادیب کی ملاقات کس طرح ہوگی اور کیا یہ ملاقات شہزاد کی زندگی کا رخ بدل پائے